ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، کوشش دوبارہ سے کریں گے، لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے محبت سے بھی پڑھنا ہے اور توجہ سے بھی پڑھنا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ صرف زبان پڑھ رہی ہوتی ہے، باقی ہمارا دھیان شان ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ہم کیسے پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام علیک، اس کا مطلب ہے پڑھا ضرور ہے لیکن توجہ نہیں تھی۔ اس لیے بزرگوں نے دو طریقے بتائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جب پڑھو تو نگاہیں جھکا لو، اور پھر بزرگ کہتے ہیں اگر اور مزہ لینا ہے تو پھر بند ہی کر لو۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، جھکا کے پڑھیں، بند کر کے پڑھیں، لیکن ایک بار بلکہ میں کہوں گا اتنی محبت سے پڑھیں، اتنی محبت سے پڑھیں اور اتنی توجہ سے پڑھیں کہ بیٹھے آپ فیصلہ آباد ہے لیکن پہنچا مدینہ پاک جائے، اور پہنچ سکتا ہے بندہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، خیال میں بڑی طاقت ہے۔ وہ اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا نا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ اب کیا اس وقت دل سینے میں نہیں تھا، سینے میں ہی تھا، لیکن بس خیال میں طاقت ہے بڑی ہے۔ تو کیونکہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے، محنت ہی نہیں ہم کرتے اس لحاظ سے، اس لیے یہ ساری چیزیں اب ہم سے چھن گئی ہیں۔ اس لیے دو بار پڑھنا ہوتا ہے، بس گزارش ہے کہ دو بار ہی تو سونا کر کے پڑھیں کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ کا ذکر ضروری ہے یا دیواریں دیکھنا ضروری ہے؟ آپ کا ذکر ضروری ہے کہ پنکھے دیکھنا ضروری ہے؟ سونا کر کے پتہ نہیں ہم کیوں وہاں تک نہیں پہنچ سکے، ہمیں تو پنکھے اور دیواریں سوج رہی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھلا دیے ہیں۔ فرماتے جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو پھر کوئی اور ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اسی بس آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے توجہ، آپ نے فوکس۔ پھر دیکھیں حضرت یہ ذکر مبارک کرتا کیا ہے، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ لیکن بس یہ باتیں کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں، عمل والا معاملہ یہ کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں۔ ہم تو اقبال سے 100 سال اور آگے آ گئے ہیں، لیکن ارے صاحب کیڑا ویلنے چ باندھ ہوئے، سچ مچائے بچ۔ اور ہمیں تو ویسے بھی عادت پڑ گئی ہے تعریفوں کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے خوشامد کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے خوش رہنے اور خوش کرنے کی، تو کیڑا ویلنے چ باندھ ہوئے ہے۔ آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اس لیے آئیں اس جانب اور مزہ لیں۔ دیکھیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کو کتنا لطف آیا ہوگا، کیا لکھا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ میٹھا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں یہ میٹھا محسوس ہی نہیں ہوتا، اس لیے ہم نام تو ان کا لے رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھ ہم سچے کب لے رہے ہوتے ہیں۔ حالہ آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے نہیں ہوتا ہے محسوس، تو جب تسی نہیں منو گے تو منوں گا میں بھی کوئی نہیں، کیونکہ جس دن ہمیں یہ میٹھا محسوس ہونا شروع ہو گیا تو پھر ہر شے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ تو پھر اس کی دلیل کیا ہوگی؟ پھر ہم نے اور کوئی کام ہی نہیں کرنا۔ کوئی گالی دے گا، کوئی غیبت کرے گا، ہم نے کہنا چھڑ یار، چل انہوں دا نام لے کے منہ میٹھا کریے، لیکن کیونکہ منہ میٹھا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کیفیات نصیب ہی نہیں ہے ہمیں۔ اس لیے بس کہیں محفل میں چلے گئے تو بس پڑھ دیا۔ لیکن جن کو میٹھا محسوس ہوتا تھا وہ کیا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام،
ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اچھا یہ کہہ رہی ہیں کہ میٹھا ہے، لیکن محبت اور زیادہ تھی تو اور زیادہ رنگ کھولے حضرت. یہ کہہ رہی ہیں میٹھا ہے، لیکن میاں محمد بخش صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر، کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں. وہ کہہ رہے ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے. میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں. اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں. تو یہ آپ جتنی توجہ ہوگی، جتنی محبت زیادہ ہوگی، اتنی رنگ کھلیں گے. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ جب بھی آپ کا نام لینا ہو سونا کر کے لیں، توجہ، دھیان، محبت، ذوق، شوق. پھر دیکھو حضرت یہ نام کیا کرتا ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. آئیں اس جانی میں اور اتنا سونا کر کے یہ نام لیں کہ لے زبان سے لیکن دل اور روح میں یہ نام مبارک اتر جائے. نہیں جا رہا، نہ دل تک جا رہا ہے اور نہ ہی روح تک جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے. جس نے یہ نام مبارک دل اور روح تک چلا گیا پھر تمہیں پتہ ہی نہیں لگنا کہ میں آ جانی ہے. یہ جا رہا کیونکہ ابھی دل پہ کسی اور کی جاگیر، ابھی دل کسی اور کی جاگیر ہے. اسی لیے ہمارے حلیے، ہمارے چہرے بھی اسی طرح کے ہیں کہ دل جس کی جاگیر ہے، جیسا وہ چاہتی ہے ہم نے ویسے اپنے اپنے چہرے بنا رکھے. لیکن جس دن اس دل کو نبی علیہ السلام کا ذکر میسر آ گیا تو پھر تمہیں پتہ ہی نہیں لگنا حضرت ہے کیویں آ جانی ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں لگنا ہے کیویں آ جانی ہے، کیونکہ ابھی وہ جاتا ہے دل تک حضرت. میں اکثر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھنا اللہ حضرت جن کے نام پہ چلو آج ہم بیٹھے ہیں، جن کا مبارک خاندان آج ہمارا موضوع ہے. والا حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور. اللہ حضرت کہتے ہیں جس دل کو ان کی یاد میسر نہیں وہ دل ہے، وہ تو نہیں دل کو. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور ہے. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. بات دل تک جانی چاہیے. لیکن کیونکہ ایک سبق پہلے سنایا ہے، ایک یہ سنا رہا ہوں، ایک اس کے بعد میں نے سنانا جا کے. جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس معاملے میں، کیونکہ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے ہمیں نا بس عادت پڑ گئی ہے کانوں کا چسکا لگانے کی. ہمیں عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی. بس ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں. اس سے آگے بات مثلا مثال کے طور پہ یہ جو شعر ہے میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، لیکن مجھے آج تک جاتے ہوئے کسی نے کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی ذکر کر دے، دل بھی ذکر کرتا ہے. اللہ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، لیکن آج تک کسی نے کھڑا کر کے نہیں پوچھا کہ دل بھی ذکر کر دے. کیوں؟ کیونکہ ہم بس مزہ لیتے ہیں کانوں کا اور مزہ لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے. اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی. دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا. جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا. لیکن ہمت کرے کون ہے؟ ہم کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. ہم تو حضرت صاحب ابھی تک زبان والی یاد ٹھیک نہیں کر سکے ہیں، دل والے معاملے تو کہیں دور کھڑے ہیں. اللہ کا گھر ہے، سونا وقت ہے، سونا ویلا ہے، سونے لوگوں کا ذکر ہے. بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے.
اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا کرے. اور کیونکہ زیادہ میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت زیادہ تکلیف ہی ہوتی ہے یہاں تو کچھ بھی نہ پوچھیں حضرت تو ہمیں بھی صبر آ جائے اپنا سارا کچھ پوچھتے ہیں گھما پھرا کے. آج کل ہر بندہ جس بھائی صاحب کوئی وظیفہ دسو پیسے آن تو میں سارے نو کہنا میں جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی میں آپے نہ پڑھ لیندا پہلے جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی میں پہلے آپے پڑھدا کتے بہ کے. پتہ نہیں حضرت صاحب کب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے. فکر اعلیٰ حضرت فکر اعلیٰ حضرت فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی. فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں. فکر اعلیٰ حضرت کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اتنے تو ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی. ادھر تو بس یہی ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اتنے تو ہے ہی نہیں اس طرح کا کچھ بھی. ادھر تو بھائی یہی ہے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. اتنے تو ہے ہی کوئی نہیں. لیکن 77-78 سال ہو گئے پاکستان بنے بس ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. بلکہ دن بدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے لوگوں تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے. انہوں نے وعدہ کیتا ہے رزق دا انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے. لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے. نماز کوئی ٹینشن نہیں قرآن کوئی ٹینشن نہیں ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں حلال حرام کوئی ٹینشن قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں. اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے. مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کوئی چاہنے والا گزرا اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو کھڑا ہو گیا پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا. اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے بلکہ علی تو وہ ہے میرے محبوب فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے. جنت علی کی مشتاق جنت علی کی مشتاق رو رہے ہیں. پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا. نہیں حضرت اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا. فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا. عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا. ہم ٹینشن ہی کوئی نہیں. اللہ خوش ہے اللہ ناراض ہے حضور خوش ہیں حضور ناراض ہے کوئی ٹینشن. اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. اللہ ورسولہ احق ان یرضوا. سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دا کہ انہوں نے راضی کیتا جائے. اس لیے حضرت میری گزارش ہے بڑے کناں دے مزے لے کچھ نہ ملا لے پاسے. آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہے. اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے. ٹھیک ہے کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو کوئی اس طرح کی. اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے. بولتے جاؤ بولتا جاؤ سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آیا ہوں بہت سوکھا ٹاپک. لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا. کم و پیش آپ نے 70 کے قریب کتابیں لکھی. 19 سال کی عمر میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا. کچھ عرصے کے بعد آپ بریلی شریف میں صدر مدرس تھے. کچھ عرصے کے بعد آپ صدر. ہم جن کے ماننے والے ہیں نا حضرت وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ. لیکن ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا. میں حضرت ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ایسے ایسے مدرسین کو جانتا ہوں 50 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے. کتاب کی حاجت ہی نہیں پوری کتابیں یاد ہیں. ایسے ایسے مدرس کہ سراجی جیسی مشکل کتاب زبانی یاد ہے. 50 سال ہو گئے نا سراجی پڑھانے. نحو میر شرح جامی ریاض الصالحین شرح میاں تو عامل
عقائد نسوی، یہاں تک کہ بخاری شریف تک یاد ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا نہ علم والوں سے پیار کیا۔ 77 سال تو حضرت ہو گئے، ہمارے اسٹیجوں پہ موضوع ایک چل رہا ہے، کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو بھی ادا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ گفتگو ہوئی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جننے ننگے تھے، جننے گالا کڈن والے تھے، جننے بے نماز، سارے ولی بن گئے تھے، کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت اور اگلی آیت میں معیار ولایت۔ شان ولایت تو بیان ہوا ہے، معیار ولایت کس کس کو ہم نے ولی بنا دیا اور کون کون ولی بن گئے، جس کو ولی کی واؤ کی کونے کی بھی ہوا نہیں لگی ہے سارے ولی بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ دس یہ نہیں جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا، اور جو ولی ہیں حضرت ان کا پرسان حال ہی کیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے فرمایا تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص، یہ نہیں کہا جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے، جیسے میری فضیلت علی پہ ہے، جیسے میری فضیلت فاطمہ پہ ہے۔ فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص۔ دیکھ لو میں اس دن ایک پروگرام میں اسی طرح بیان کرنے گیا تو سٹیج پہ ایک صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے تھے جن کے پاس صاحبزادہ صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اور ساتھ ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جن کے شاگردوں کی تعداد شاید ہزاروں میں، لیکن انہوں کو پچھڑا ہی نہیں دیا، سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب۔ حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص۔ فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ پیران دیا موجہ نے تے عالمان مسیح کمیٹیاں تو پا جڑے گا، عالمان مسیح کمیٹیاں دے ٹاچ انہوں نے پھر وہ کیتی ہے کہ بس چھپ بلیا۔ میں ہمارے کیسے بزرگ ہیں حضرت، کمال عالم دین ہے، عبارت کیا کہنے، درس و تدریس کیا کہنے، کچھ جانتے ہی نہیں، مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی اس سائڈ پہ جاؤں تو میں حضرت کی اقتداء میں کوئی نہ کروں۔ میں گیا جون تھا پچھلا یا مئی تھا، دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، میں نے حضرت کی اقتداء میں نماز ظہر پڑھی، پڑھ کے میں اجازت دے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے آج کا ڈیلی نا وہ انہوں نے کوئی لفظ بولا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، گلا ہے، میں نے کہا حضور، فرمانے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بھی کسی کوٹھی میں رہتے تو مصباحی سامنے آنا تھا، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب ملے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضور مسجد کھلوتا منواشی عمران خان میں بلائے شاید اینی خوشی نہ ہوئی جنی خوشی میں منہ تے جان دی ہوئی۔ ایک عالم کا گھر ہے، پردہ ہے، حجاب ہے، تو میں تو خود کبھی گزارش نہیں کی کہ سانو ہی کوئی کدی اپنا پڑھنا بڑھاؤ، سانو ہی کدی ہے شرف دو۔ فرمانے لگے چلے آئے، پھر حضرت آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، چھت پہ گھر تھا۔ گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا، کمرہ کیا تھا کمری تھی، سین کیا تھا نکی ساری سینی تھی، اب کیونکہ چھت پہ کمرہ تھا پنکھا تو لگا تھا لیکن ڈائریکٹ چھت پہ دھوپ پڑ رہی تھی تو پنکھا ہوا دینے کی بجائے آگ ہی پھینک رہا تھا۔ حضرت چلے گئے کہ میرے لیے کوئی پانی شانی لانا، مجھے اپنی گاڑی اپنا گھر ہی یاد آیا۔ میں نے کہا واہ سنو تسی ایڈے بے ذوقے ہو کہ تھوڑے چ میرے ورگے لوگ مشہور ہیں۔ اصل میں تو ساڈے ذوق دا پتہ کس کس طرح دے بندے ساڈے سنیے چ مشہور ہیں، اتنا بڑا عالم ہے کسی کو پتہ نہیں، یہ بھی کوئی ہے۔ میری آنکھوں سے تو آنسو آ گئے تو حضرت اتنی دیر میں واپس آ گئے، وہ مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے سے اب گئے کہ حضرت خیر ہے، میں بس حضرت رونا آ گیا۔ ہوتا ہے نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو، کوئی لوگوں کا گلہ کیا ہو، کچھ نہیں، مجھے آگے سے فرمانے لگے مصباحی صاحب آپ خود نہیں اپنے بیانات میں کہتے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر والی ہے تے
ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. کیونکہ حضرت علم اور علماء سے پیار ہی نہیں کیا، اس لیے یہ شعبہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے. حضور مدرس نہیں لگا، پہلی گل تو مدرسے کوئی نہیں، کہ جو مدرسے ہے نا تو مدرس کوئی نہیں. کیونکہ سارے کہتے ہیں بھائی چنگا نات ہاں بن جو، کم از کم گھنٹے کا 50,000 تو لب جاتا. یہ تو پورا مہینہ پڑھانا تو 12,000 لگتا ہے. سب مسجد میں بیٹھا ہوں میں، اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. 5-6 کیمرے لگے ہیں، بعد میں احباب ناراض ہوں کہ حضرت آپ نے مارا. اتنے اتنے بڑے نام ہیں مدرس، شعبہ زوال کا شکار. کیونکہ نہ علم سے پیار کیا، نہ اعلیٰ حضرت علم والے، مفتی اعظم ہند علم والے، صدر الشریعہ علم والے. نام کن کا لیا اور کیا ہم نے کیا ہے؟ قوالیاں تے نعتاں تے بس سارے پیسے لگا دیے اس پہ. میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی، پنجاب کالج، اسپائر کالج، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو. ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو. میں ظاہر ہے جی سیالکوٹ ہے کہ بڑا امیر شہر ہے، اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میرے پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے، فیکٹری زون ہے سارا میرے پیچھے. جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں. جب کبھی دل دکھا ہو کسی حوالے سے میں گفتگو کروں، چلو ان کی بڑی مہربانی ہے، اربوں خربوں پتی ہیں، کبھی کو آگے سے اٹھ کے بولا نہیں، سن لیتے ہیں، میری محبت والی جھڑکیاں کھا لیتی ہیں. میں جب کہتا ہوں کہ یار کسی امیر لوگ اپنے بچے کو والے بنا، اس وقت کوئی نہیں بولتا، چلے جاتے ہیں. لیکن حضرت پتہ کیا کرتا ہے؟ پھر جا کے نا نمبر تو سب کے پاس میرا ہے، پھر اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے نا اپنے اپنے بچوں کے اسکول کی نا وہ تصویریں مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ حضرت ذرا ساڑے بچے کا اسکول دیکھو، 12ویں عمارت دیکھو، کلاس روم دیکھو، نال باغ دیکھو، باغ سے بغیر لگے جھوٹے دیکھو، کلاس روم اے سی دیکھو، کلاس روم کا فرنیچر دیکھو، تھلے جناب جڑے میٹ پائے نہیں وہ دیکھو. اور آگے سے کہتے ہیں حضرت اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مدرسہ ہے تو بتائیے گا، ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو کیا کہوں، اس دنیا نے سارے پیسے نات خانہ دے جڑے. اللہ تسی ٹینشن نہ لو، کیمرے میں آنا تسی تے آنا ہی نہیں، جو نہ پے گا میرے پیچھے پے گا، تہاڈے پیچھے نہیں پیندا کوئی. تسی نہ ڈرو حضرت. کی کماؤنا اس دنیا نے سارے پیسے مدرسیاں لی آئی کوئی نہیں. یہ جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہیں 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو عربی میں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کیا، اور اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو اردو میں تھی تاکہ عرب علماء بھی اس سے مستفید ہو سکیں، ان کو انہوں نے عربی میں کنورٹ کیا. یہ جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی، جو کتابیں عربی میں تھیں اردو میں، اور جو اردو میں تھیں ان کو عربی. لیکن اسی دیکھو علم تے علماء نہ کی ہم نے علم اور علماء کے ساتھ کیا کیا. حضرت جی بڑی بڑی بہت بہت بڑی محفل نعت ہے، 2.5 کروڑ، 3 کروڑ، 3.5 کروڑ، 4 کروڑ حضرت صاحب خرچہ آ رہا ہے جی ایک محفل کا. اتنی اتنی بڑی محفل نعت. کبھی حضرت صاحب میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، گوجرانوالہ میں، لاہور میں محفل نعت کروائی ہو تو اس کے لیے چندہ مانگا. ایسا پورا قرآن سنا کے حافظ نو 30-35-40 ہزار دینا ہوں، یہ یہ کرنا پہنتا. 4 کروڑ. آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، کیمروں کے سامنے میں ہوں، جے کسی نے ٹکرنا ہے میں نے ٹکرے گا، تسی نہ ٹینشن لو، تسی چل بیٹھو. مر جانا حضرت کل حضور کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے؟ ان سے ڈرتے ہیں ہم کہ ہم اب درد بھی نہ اپنا بولیں، ہم اپنا رونا بھی نہ روئیں. اللہ میرا اچھا میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں، انہوں نا میرا ہے چال نہیں رہا تو میں تاں رون رہا، میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں. اور بھی آپ سننے کو ہوتا میرا ہے تو چلن ہی نہیں رہا تھا تو میں تاں رون رہا تھا، میرا ہے ہی کوئی نہیں. میں تو جو ہے میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں. پیار کرو اپنے اداروں کے ساتھ. ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ علم والے تھے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا والے نہیں تھے. وہ فتاوی رضویہ شریف منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا. حضرت فتاوی رضویہ شریف اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فکر رضا ہے کیا. حضرت
لیکن کیا ہے حضرت صاحب توجہ کی تھی کوئی توجہ نہیں. ایسے ایسے بڑے نام ہیں گم نام ہے جاننا ہی نہیں کسی نے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت باجی علم والے پاس علماء حضرت علم کی طرف نہیں آئے علماء کی طرف نہیں آئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا 77 سال گزر گئے ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی. یہ تو حضرت اب کچھ مزاج بدل گیا نا کہ اب میرج ہال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا. بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا ایک نکاح پہ. میں حالانکہ جانے لگا لیکن ان کا نہیں شادی کھا کے کھانا کھانا ہے تو جانا پڑا مجھے بھی. وہ پرانا سٹائل تھا حضرت کھانا درمیان میں رکھا تھا آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا. وہ کھیر بھی پڑی تھی. اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتے ہیں لیکن دیکھ کے دکھ ہوا لوگوں نے سارے سے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد نہیں لگنا. میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس. اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں کسی دعوت پہ جائیں تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے اتنا میٹھا اتنا بس کھانے والی چیز ہے. لیکن دیکھ کے دکھ ہوا ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی. کھانا بھی اینڈ پہ تھا کھانا بھی اتنا تھا لیکن کیا ہے تربیت ہی نہیں. بڑے بڑے پروگرام لیکن ساری رات شعر و شاعری میں. اس کا نتیجہ کیا ہے 77 سال گزر گئے ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے. قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ وہ چلو چوری تو کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اے نہیں کرنی کیونکہ یہ گلاس سانجھا ہے راہ گزرا نے پینا ہے مسافر نے پینا ہے آندے جاندے نے پینا ہے. اس گلاس میں چھیڑنا 77 سال گزر گئے حضرت. آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے کہ چلو کم از کم اتنا ہی ذہن بن جاتا چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن رب دا کار ہے اتنے تے کدی بھی کرنی. وجہ کیا ہمارے بڑے کچھ تھے لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے. نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. وہ کچھ تم کچھ ان کا کردار کیا تمہارا کردار کیا. اس لیے حضرت دین دی طرف ہو قرآن دی طرف ہو. کھڑے کھڑے رونے. میرے اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا بٹھا کے حضرت پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا. حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تلاوت اور میں 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتا. لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے ہمارا کیا حال ہے. پوری محفل میں صرف ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے. سفری بندہ ہونا سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے فلیکس پہ کیا لکھا ہے بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں 7 اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف 1. جب ایسا اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھا تو پھر ان سے کیا گیا کہ بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام باقی دے کلام بعد میں. لیکن اسی انہوں نے دسیا نہیں رب دا کلام تو باقی دے کلام. اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت. وہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں تلاوت سنی فرشتوں نے. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دے. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں. پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا بیٹھ ہم ایک بازار سے نکلے ہاتھ میں بچے کا کیمرہ تھا اور ساتھ میں ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ دسو سورہ طٰہٰ کڑے سوال. تو ہم نے صرف 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ. اعلیٰ معروف
آیت مبارکہ ربی زدنی علما سورۃ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورۃ طٰہٰ میں صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہے جی الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ ہے طٰہٰ میں۔ لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس میں۔ میں نے کہا کہ تکلیف جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی ہو، وہ لوگ بکھرے، ان کے انداز کچھ ہو اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے، اس لیے حضرت جی واپس آ گئی، واپس آئیے اللہ کے رسول۔ میں بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ، بندہ آیا تو آ کے عرض کرتا ہے فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا، ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے اب دم پر باتیں تو ہو رہا ہوں تو آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کی طرف، وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں کا پتا ہے، حضرت تو کہڑی؟ فرمایا ایک جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے، سانو اور کسی گلی کا پتا، سانو سارے ہی پتا ہے میں بول رہا ہے والی گلی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے آپ کے خادم میں زید، یہ تو میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی، اس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا، میں کہ نہیں زید، دن گزر گیا رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے جی زید، دن گزر گیا رات گزر گئی، پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے جی زید، کہنے 3 دن نہیں 3 مہینے نہیں 3 سال نہیں 20 سال نہیں، روز پوچھتے صبح پھر بھول جاتے، کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں، کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں، کہتے نہیں میں کچھ نہیں، حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں ہے، کیا نہیں پسند؟ کہتے حضرت میں کیسے مانوں 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد، ایسی بے توجہ 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں، اور فرماتے حضرت بایزید میرے اوپر فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں، انہیں جانا نہیں جانا نہ رکھا گیا للہ الحمد دنیا سب دکھ ہے بھی سب سارے دے پتہ بھول گئے تھے اللہ تعالیٰ رسول فکر اعلیٰ حضرت ہے نہیں جانا، فکر صدر و شریعہ ہے نہیں جانا، حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے، بڑے لوگوں کو تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ کو تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو میں کسی دی پوچھنی ہونی میں نے پوچھا میری اور صاحب نصیحتاں یہ نسیا جانے بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتے لگا لی مٹی کے کلموں سے، پتر کتنی قریبی چیز ہے، پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہے اولاد کے لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والے دھیان رکھنا ہے اپنے مال تے اپنی اولاد نہ لین دی پریت نہیں پانی کہ ساڈے ذکر تو غافل ہو جائے، اللہ اور اللہ کا رسول پہلے بس، باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے، تو باقی جو نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے انہاں نہیں دن ب دن پریتا بدائیاں تو ایک دن کی ہوگا مر جانا، 2 بجے جنازہ ہونا 1:30 بجے انہوں نے چکنا جنازہ لے جانا، جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، آپ
کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں، یعنی تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو بھی شروع ہوا اس میں کروں سنا ہو کنوں کنوں بھلا دعا ہو۔ آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکہ ہے، آتی نہیں دعا کرو پیچھے کلو رہا۔ چلو ٹھیک ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یقوم الحساب سے بھی ہو جائے، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا، اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ لیکن دکھے جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بیٹھا رہتا ہے، لیکن انہوں نے ٹھہرنا 10 دن۔ میں قبر چکلا اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے پھر سر سجدے چ رکھن گے، یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، میرے ماموں نو بخش دے، میرے خالو نو بخش دے، میرے چاچے نو بخش دے، میرے تائے نو بخش دے، ایہی لگدا ہوگا نا، میرے یار نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، کچھ بھی نہیں۔ گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا، روٹی کھادی ہے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے، گرم نے، اے بوٹی انہوں نے دینی ہے، بوٹی انہوں نے دینی ہے، شروع ہو جائے گا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد۔ منکر نکیر آئیں گے، آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے، اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے، بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ فرشتے آ کے کیا کہیں گے؟ مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول۔ ساری عمر نسدے رہے اللہ کو، نہیں منی، نہیں پریت لائی، ساری عمر دین سے بھاگتے رہے، نہیں دین پہ آئے۔ حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا، اینا نال کیتا، اینا نو راضی کیتا، اینا نو خوش کیتا، چھڈ کے ٹر گئے، چول کھان دے نے۔ اور فرشتے آگے کی کہندے نے؟ تیرا رب، تیرا دین۔ نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کہندا رہا؟ اس لیے میں گزارش کروں گا، یہی ہمارے اکابرین کا پیغام آج جو آپ کے جدو فرشتے پوچھن اس ٹائم ربی اللہ اتنا پکایا ہو، اسے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب، جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جدو نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تاں ہے حضرت اسی اوتے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ ہاں جی، مزہ تو تب ہے بندہ اوتے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ مزہ تو تاں ہے نا حضرت تکوں پہ کہیے جو حدیث میں آیا جواب مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا۔ آج وقت ہے، آج اپنا اپنا سلسلہ پکڑیں۔ میاں صاحب نے تو کمال کہا تھا، آپ نے فرمایا عذر بانا چلدانا جو آنکھیں سو کریے آخر بے کانوں کل کل مریے۔ جنہوں نے ساری عمر نوکری کی تھی انہوں نے وصیت میں کیا لکھوایا؟ فرمایا میری قبروں سے گہری پڑ۔ عرض کی تھی حضوروں کو، فرمایا اس لیے جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چمک، اس دل افروز ذات پہ لاکھوں سلام، جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے تو آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چمک، اس دل افروز ذات پہ لاکھوں سلام۔ حضرت استقبال پہ مدارس نہ پہ علم نہ پہ علم والے حضور زمانے لگتے ہیں، پھر ایک عالم تیار۔ علامہ
سعد الدین تختازانی جو کہ اپنے وقت میں قاضی اور قضات کے عہدے پہ چیف جسٹس ہیں، روزانہ بادشاہ کے بالکل ساتھ حضرت کی کرسی لگائی جائے اور آپ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان ہے۔ حضرت عمر پاک جیسی شخصیت کہہ رہی ہے اگر شرع میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے۔ اتنے تو بھائی مولوی کپڑے چنگے پا لے تو تمہیں پتہ نہیں کی ہوگا، اتنے تو مولوی گڈی چنگی لے لے تو تمہیں پتہ نہیں کی ہوگا۔ میرے ایک بڑے درینہ دوست جمعے میں آنا چھوڑ گئے، ایک دن کہیں ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا میں جمعے سے نہیں ہوں تو تھوڑا اسٹینڈر ہی اور ہو گیا ہوں تو گڈیاں جناب میں جناب اگلی باری میں رکشے تے آ جا گا تھی جمعہ پڑھانا، میں اگلا جمعہ رکشے تے پڑھانا آ جا گا تھی جمعہ تے پڑھانا ہو۔ پتہ نہیں کیا حضرت آپ کی سوچے، آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حضور کے منبر اور مصلی کا مرال بلند ہو۔ اے سی ڈی سی لنگے تو پورا فیصلہ باد میں کیا مولویوں واسطے پتہ نہیں تھا کیا وہ جتنے بھی ملحدین ہیں جتنے بھی حضرت یہ باغی قسم کے لوگ ہیں، کبھی رضا ثاقب صاحب کی، کبھی پی جمل صاحب کی، کبھی میری وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ویڈیو لگا ہوئے پوری مولوی والے میں حضرت جی ان فیصلہ باد میں تین میں بیان کرنے یہ دسو میں بس نہیں آواں تو میں تین کرنے یار، لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کی۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈیاں تے چوک کے مسجد لے کے جانا۔ لیکن یہاں بات ہی عجیب ہو گئی، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی، نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے، میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں گے، کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا؟ تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے ڈاکٹر دی تنہا امام صاحب انجینئر دی تنہا، بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امڑ رہی ہے؟ اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے پہ چلے، سب کو پتہ ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کنی ہونی ہے، تو مولوی بنے گا تو تنہا، اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا۔ اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں، سمجھیں وقت کو حضرت صاحب، یہ صحابہ کا دور نہیں، یہ تابعین کا دور نہیں، یہ قرب قیامت چل رہا ہے، توجہ کرو، سر جڑو اور اے رونقاں واپس لے کے اے رونقاں سی کرو یار یہ تو تھوڑا سا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ روزانہ بیٹھا کرتے تو لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا، وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو، اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں، انہی کو بجیا لیکن اٹھتا کوئی نہیں کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں، لیکن حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چلے گئے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں، مولوی اٹھ کے ٹر پیا، پچھوں آواز مار کے کہندا اوے مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیونکہ میں بادشاہ ہوں، تو مولوی ہے، میری زندگی بہت ہی قیمتی ہوئی تیرے میں، کہتا مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ پڑھ کے بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام باقیاں دے کلام بعد میں، لیکن اسی انہاں نوں دسیا نہیں رب دا کلام تے باقیاں دے کلام، اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے، ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا، ہمارے بچے نا بازار نکلے، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے
پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت، کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، تلاوت سنی فرشتوں نے، جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے واپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ میں، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے۔ پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم اسی طرح نا، جیسے یہ آپ کا بیگ، ہم ایک بازار سے نکلے، ہاتھ میں بچے کا کیمرہ تھا اور ساتھ میں ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کڑے سوال میں، کیونکہ ہم نے صرف 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ اعلیٰ معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہے جی، الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ ہے طٰہٰ میں، لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ، میں نے کہا تکلیف جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی ہو، وہ لوگ بکھرے، ان کے انداز کچھ ہو اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کر، اس لیے حضرت جی واپس آ گئی، واپس آئیے اللہ کے رسول۔ میں یہ بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو بندہ آیا تو آ کے عرض کرتا ہے حضور فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا، ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہونا ہے لیکن چلے آپ دم کروا دیں تو رحمت ہوگی۔ آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کا، وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں کا پتا ہے۔ حضرت وہ کہڑی؟ فرمایا ایک جڑی یار دے گھر جائے تو دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے، سانو اور کسی گلی کا پتا، سانو سارے ہوں پتا ہے وہ بولنا ہے والی گلی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم زید کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی، جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا، میں کہ نہیں زید، دن گزر گیا رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے؟ یہ زید۔ دن گزر گیا رات گزر گئی، پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے؟ یہ زید۔ کہتے ہیں 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال لگ گئے، روز پوچھتے صبح، کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شاید تیرے تو راضی ہے، کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے اس کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہ لگی نہیں کچھ نہیں، حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں ہے؟ کہ نہیں پسند؟ کہتے حضرت میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد، ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں۔ اور فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں، انہیں جانا نہیں جانا نہ رکھا غیر سے، للہ الحمد دنیا سے دکھ ہے ویسے سانو سارے دی پتہ بھول گئے تے اللہ تے اللہ دے رسول فکر اعلی حضرت ہے نہیں جانا، فکر صدر شریعہ ہے نہیں جانا، اور سب کو اپنا اپنا پتہ ہے، بڑے لوگوں کو تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ کو تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو میں کسی دی پوچھنی ہوئی میں نے پوچھو میری اور صاحب نصیحتاں یہ نسیا جانے بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتیں لگا لی مٹی کے کلموں سے، پتر کتنی قریبی چیز ہے، پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے، یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والے دھیان رکھنا ہے
اپنے مال تے اپنی اولاد نال ایندی پریت نہیں پانی کہ ساڈے ذکر تو غافل ہو جائے. اللہ اور اللہ کا رسول پہلے بس، باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے. تو باقی ادھر نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے، انہاں نے دن ب دن پریتاں بدائیاں. ایک دن کی ہوگا مر جانا. 2 بجے جنازہ ہونا، 1:30 بجے میں چکو جنازہ لے جانا. جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں ہے، تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو شروع ہوا اس میں کروں سناؤ ہو کنوں کنوں بلا دعا ہوگی. آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکہ ہے، آتی نہیں دعا کرو پیچھے کلو. چلو ٹھیک ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین وما یقوم حساب سے بھی ہو جائے، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. لیکن دکھے جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے. لیکن انہوں نے ٹھہرنا دس دن. میں قبر چکلا یہ اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے پھر سر سجدے چ رکھن گے یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، میرے ماموں نو بخش دے، میرے خالو نو بخش دے، میرے چاچے نو بخش دے، میرے تائے نو بخش دے. ایہی لگدا ہوگا نا میرے یار نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے. کچھ بھی نہیں. گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا؟ روٹی کھادی ہے. ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا ہے چول ٹھنڈے نے گرم نے، اے بوٹی انہوں نہیں دینی ہے، بوٹی انہوں دینی ہے. شروع ہو جائے 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد. منکر نکیر آئیں گے، آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے، اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی. فرشتے آ کے کیا کہیں گے؟ مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول. ساری عمر نسدے رہے اللہ کو، نہیں منی، نہیں پریت لائی، ساری عمر دین سے بھاگتے رہے، نہیں دین پہ آئے. حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا. اینا نال کیتا، اینا نو راضی کیتا، اینا نو خوش کیتا، چھڈ کے ٹر گئے، چول کھان ڈے نے. اور فرشتے آگے کی کہندے نے تیرا رب، تیرا دین. نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کہندا رہے. اس لیے میں گزارش کروں گا، یہی ہمارے اکابرین کا پیغام آج جواب دیا کرو. جدو فرشتے پوچھن اس دے ٹائم ربی اللہ اتنا پکایا ہو، اسے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب. جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور جدو نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تاں ہے حضرت اسی اوتے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. مزہ تو تب ہے بندہ اوتھے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مزہ تو تاں ہے نا حضرت تکوں پہ کہیے جو حدیث میں آیا جواب لا ادری، منو نہیں پتا، منو نہیں پتا. آج وقت ہے آج اپنا سلسلہ پکڑ. میر صاحب نے تو کمال کہا تھا، آپ نے فرمایا عذر بہانا چودانا جو آنکھیں سو کریے آخر مجھے کانوں کل کل مر. جنہوں نے ساری عمر نوکری کی تھی انہوں نے وصیت میں کیا لکھوایا؟ فرمایا میری قبر عام قبروں سے ذرا گہری کھود. عرض کی تھی حضور کو
فرمایا اس لیے جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں شمائے بزم ہدایت کے لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کو چاہے اس دل افروز ذات کے لاکھوں سلام اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کون آنکھوں والوں کی ہمت کے لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کو چاہے اس دل افروز ذات کے لاکھوں سلام حضرت مسجد نال پیار مدارس نال پیار علم نال پیار علم والے نال پیار حضور زمانے لگتے ہیں پھر ایک عالم تیار علامہ سعد الدین تفتازانی جو کہ اپنے وقت میں قاضی اور قضات کو دے کر چیف جسٹس روزانہ بادشاہ کے بالکل ساتھ حضرت کی کرسی لگائی جائے اور آپ نے آ کے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان ہے. حضرت عمر پاک جیسی شخصیت کہہ رہی ہے اگر شرع میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے. اتنے تے بھائی مولوی کپڑے چنگے پا لے تے پتہ نہیں کی ہونا اتنے تے مولوی گڈی چنگی لے لے تے تانوں پتہ نہیں کی ہونا. میرے ایک بڑے درینہ دوست جمعے میں آنا چھوڑ گئے ایک دن کی ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا میں جمعے سے میں ہوں تے تھوڑا اسٹینڈر ہی عمر ہو گیا ہوں تے گڈیاں جناب میں جناب اگلی باری میں رکشے تے آ جا گا کوئی ضرورت میں اگلا جمعہ رکشے تے پڑھانا آ جائے گا کوئی جمعہ تے پڑھانا پتہ نہیں کیا حضرت آپ کی سوچے آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حضور کے ممبر اور مصلی کا مرال بلند ہو. اے سی ڈی سی لنگے تو پورا فیصلہ باد میں کیا مولویوں واسطے پتہ نہیں تھا کیا وہ جتنے بھی ملحدین ہیں یا جتنے بھی حضرت یہ باغی قسم کے لوگ ہیں کبھی رضا ثاقب صاحب کی کبھی پیر اجمل صاحب کی کبھی میری وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ویڈیو لگائے ہوئے کچھ مولوی نے میں حضرت جی ہوں فیصلہ باد میں 3 میں بیان کر رہا ہوں یہ دسو میں بس نہیں آواں میں 3 کر لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کی. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈیاں تے چوک کے مسجد لے کے جانا. لیکن یہاں بات ہی عجیب ہو گئی اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے. میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا. تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے پھر ڈاکٹر دی تنہا امام صاحب دی تنہا انجینئر دی تنہا تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امڑ رہی ہے. اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چل سب کو پتہ ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کنی ہونی ہے تو مولوی بنے گا تو لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا. اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں سمجھیں وقت کو صاحب یہ صحابہ کا دور نہیں یہ تابعین کا دور نہیں یہ کل قیامت چل رہا ہے. توجہ کرو سر جڑو واپس اور رونقاں واپس لے کے پھر رونقاں سی کرو یار دیتے ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ روزانہ بیٹھا کرتے لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو. اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں انہیں کو بجیا لیکن اٹھا کوئی نہیں کیونکہ بادشاہ اٹھا لیکن حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چلے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں مولوی اٹھ کے
پچھوں آواز مار کے کہندا اوے مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ بولو میں بادشاہ ہوں تو مولوی ہے، میری زندگی بہت ہی قیمتی ہوئی تیرے، کہتا مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ کہ چل دیا۔ حضرت سعد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے، شیر بادشاہ کی طرف منہ کیا اور جواباً ارشاد فرمایا ہاں بادشاہ، میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اگر تو نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر آ کے تجھے لگتا ہے اور پتھر لگنے سے تو مر جاتا ہے تو اگلے ہی دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا، لیکن اگر سعد الدین نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر سعد الدین کو لگتا ہے اور سعد الدین کا پتھر لگنے سے انتقال ہو گیا تو نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے، نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے۔ حضرت صاحب محدث اعظم پاکستان آپ کا مثال ہو گئی، سونے شہزادے دی سونا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن یہ کہیے کہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد فوری اسی سٹائل اسی لیول کہ محدث اعظم پاکستان آ گئے تو نہیں، وہ زمانے لگ جائیں گے، پھر کوئی نورانی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے، پھر کوئی خادم حسین رضوی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے، پھر کوئی مفتی عبد القیوم ہزاروی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے، پھر مولانا عبد الستار خان نیازی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے، پھر کوئی اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ آتے آتے زمانے لگ جائیں گے، زمانے لگتے ہیں پھر کوئی عالم بنتا ہے، لیکن اسی توجہ اور پیار کیتا، اسی توجہ اور پیار کیتا میں اس دن پروگرام پہ اتنے جید عالم دین جن کی درسیات پہ اتنا موجود کہ سینے میں ہی اب ساری کتابیں، لیکن حضرت ایک صاحبزادہ صاحب بیٹھے تھے، سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب تھا، انہوں 50 سال ہو گئے علم پڑھانے ہیں، کسی دا دھیان بھی نہیں سنتا، تو مولوی سی پتنی کی حضور فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے یہاں، اس لیے حضرت اپنے اداروں سے پیار کرو، ان کو بڑھاؤ، ان کو پھیلاؤ، ان کو پنجاب کالج کے لیول پہ نہیں، پنجاب کالج سے بھی کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ، ان کو حضرت اسپائر کالج کے لیول پہ نہیں، اسپائر کالج سے بھی کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ، ان کو یو ایم ٹی یونیورسٹی کے لیول پہ نہیں، ان کو یو ایم ٹی یونیورسٹی سے کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ، لیکن وہ شعر ہے نا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، مجھے سب کو یاد نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ دوسرے پڑھن پڑھانا لگے دے نے سنیا نے سارے پیسے قوالیاں دے، میں حضرت ایک جگہ گیا، صاحبزادہ صاحب ہے محبت کرتے ہیں لیکن بس پڑھے نہیں، کوئی بھی ہو دنیاوی تعلیم پہ رحم کرے، وہ جس طرح کو مشورے دیں، میں تقریر تھی ادھر مجھے لے گئے، ان کا پروجیکٹ تھا ان کا 21 کروڑ کا دادا ابو کا اور ابو جی کا مزار بن گیا، ساتھ وہ عرس ہوتا ہے، وہ لنگر کھانے بننے ہیں، کمرے بننے ہیں مریدین کے ٹائم، اور وہ جو گنبد بننے ہیں حضرت ان میں جو لکھائی ہوگی وہ سونے اور چاندی اور پتہ نہیں کس سے وہ لکھائی ہوگی، 21 کروڑ کا تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، محبت کا تقاضا ہے کہ خیر میں نے ایسے ہم کٹھے بیٹھے تھے، میں تھلے نیچے بیٹھا تو مجھے کہنے حضرت آپ نیچے بیٹھے ضروری جڑی گل کرنا ہو سکتا ہے جناب دے مزار دے مطابق تو میں تو تھلے بہ کے کرنا کہ میری گل تو نہیں کرنی، وہ پکڑ کے نہیں حضرت تو میں رہنا میں تھلے بہ کے، بہرحال میں حضور لنگر کھانے تھے گنبد تھے اسی بیٹھے کروڑ لاؤ وہ اور کٹ لاؤ دے چلے، باقی 20 کروڑ دی کوئی سونی اسلامک یونیورسٹی بنائی، 20 کروڑ دی کوئی سونی اسلامک یونیورسٹی بنائی، 20 کروڑ دا کوئی انہوں دا مدرسہ بناؤ کہ دونوں لوگ اتنے پڑھن دی، حضرت صاحب تشنگی ہے، تشنگی لیکن آگے اللہ ہم سب کے آپ پہ رحم کرے، بس جی درد ہے سینے میں دیکھ کے تڑپ، جب بھی اسپیشلی کوئی موضوع اس طرح کی کوئی علمی شخصیت ہو تو پھر یہ تکلیف اور ہوگی، تکلیف پھر 19 سال دی عمر مبارک مدرس
حضرت کس پائے دی شخصیت ہوگی جامعہ بریلی منظر الاسلام میں حضرت صدر مدرس حضرت صاحب مدرس لبنی میں گئے روز دوسرے دن کسی نہ کسی کا فون آ جاتا ہے حضرت مدرس چاہیے کرو اور ہم نے سارا علم سب کے آپ رحم فرمایا میں اسی پہ بس کر دیتا ہوں اقبال کی دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا زندگی شمع کو صورت ہو خدا دیکھو یار ہمارے بڑیاں دے کی سوچا سا دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہر جگہ میرے چمکنے سے اڑا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت درد مندوں سے ضعیفوں سے پھر میں اقبال ہی کو پڑھ دیتا ہوں یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا پھر میں اقبال پڑھتا ہوں شراب کہن پھر پلا ساکھا وہی جام گردش ملا ساکھا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدی جگر سے وہی تیر پھر پار تمناؤں کو سینوں میں بے دے میری ناؤ گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو سنوار کر وما علینا الا البلاغ المبین